الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جو علم رکھتے ہیں جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں اہل علم و حکمت کا ایک خاص درجہ ہے۔ خواتین و حضرات، آئیے آج علم و حکمت اور جدید دور کے تقاضوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، میرا آپ سے سب سے پہلا کوشچن تعلیم کے بارے میں ہے۔ آپ تعلیم کو کس طرح ایلیبوریٹ کریں گے؟ تعلیم اور علم دو الفاظ ہیں۔ علم ہوتا ہے جاننا کسی چیز کے بارے میں، جی، اور جس پروسیس جس عمل سے گزر کر آپ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں اس کو تعلیم کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ بچوں کو ایک مضمون پڑھاتے ہیں جی بالکل، جس میں آپ ان کو سکھاتے ہیں کہ جہاز کیسے بنتا ہے، جہاز کیسے اڑتا ہے، اس کے فنکشنز کیا ہیں۔ ایسے وہ ساری معلومات وہ لے لے گا، لیکن اگر اسے کہا جائے نا آپ جہاز اڑاؤ تو وہ اڑا نہیں پائے گا۔ اس کے لیے ایک پروسیس کی ضرورت ہے کہ وہ اس علم کی بیس کے اوپر جا کر پریکٹیکل کرے، وہ جہاز میں بیٹھے اور ساری چیزوں کو سیکھے۔ تو وہ جو عمل ہے نا، جس عمل سے انسان گزر کر علم کو سکلز میں تبدیل کرتا ہے، اس کو تعلیم کہتے ہیں۔ تو ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ علم پوری دنیا میں ایک جیسا ہے، یعنی آپ دنیا کے کہیں کسی کونے میں چلے جائیں، سائنسز یہی ہیں، اسلام قرآن ایک جیسا ہے، حدیث ایک جیسی ہیں۔ تو اصل جو چیز ہے وہ پروسیس ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو علم دے رہے ہیں وہ کس پروسیس سے گزار کے دے رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر ہم میتھ پڑھاتے ہیں تو اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اس کا اپنا ایک عمل ہے جس کے اوپر آپ نے گزرنا ہے۔ سائنسز پڑھانے کے لیے ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ پھر آپ اگر جب لینگویج پڑھاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی لسننگ آتی ہے، آپ کی اسپوکن آتی ہے، آپ کی ریڈنگ آتی ہے، آپ کی رائٹنگ آتی ہے۔ اب چاروں سکلز کو امپروو کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ہے۔ تو جو مین چیز ہے نا، میں سمجھتا ہوں جو ہمارا خاص کر پاکستان میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے، وہ جو تعلیم ہے نا، اس کا جو پروسیس ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا۔ یعنی ہم چیزوں کو رٹواتے ہیں، اور رٹوانے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہی اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے۔ سیم آپ دوسری طرف چلے جائیں، او لیول اے لیول بچے کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو جو نالج ہوتا ہے وہ اس کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے پریزنٹ کرتے ہیں، اور ان کا ایگزامینیشن سسٹم اس طرح ہے کہ انہوں نے اپنی رائے دینی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا بچہ جو ہے وہ جو اس نے کاپی کی ہوتی ہے یا اس نے رٹا لگایا ہوتا ہے کتاب سے، وہی ایگزامینیشن کے اندر جا کے دیتا ہے، ایز اٹ از لکھ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، 21 سینچری میں انٹرنیشنل لیول پہ کن ٹارگٹس کو فوکس کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بتا دیں۔ 21 سینچری کے اندر 4 چیزوں کے اوپر جو ہے نا فوکس کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ کریٹیویٹی، کہ تخلیقی صلاحیت بچے کے اندر پیدا کی جائے۔ دوسرا یہ ہے کمیونیکیشن، کہ وہ اپنی بات کو دوسروں تک کس طرح پہنچا سکتا ہے اور دوسروں کی بات کو کس طرح انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر آتی ہے کولابریشن، کہ انہوں نے ٹیم ورک کس طرح کرنا ہے، اور چوتھے نمبر کے اوپر ہے کرٹیکل تھنکنگ۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو پوری دنیا جس نے فوکس کیا ہوا ہے کہ ان 4 چیزوں کو کرنا ہے۔ اور جو پوری دنیا میں سب سے بڑا پرابلم اس وقت فیس کرنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو پرابلم سالونگ نہیں آتی ہے، یعنی وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ جتنی فیسلٹیز زیادہ ہوتی جا رہی ہیں نا، اتنا بچہ جو ہے ڈیپینڈ ہوتا جا رہا ہے مشینری کا یا اپنے سینئرز کا۔ جی، تو یہ جو 4 چیزیں ہیں جس کے اندر چیزوں کو کریٹ کرنا، آپ کمیونیکیٹ کرنا، پھر آپ ٹیم ورک کے طور پہ کام کرنا، اور پھر ہر چیز کے اوپر کرٹیکل تھنکنگ لے کے آنا، یہ بڑا ضروری ہے جو پوری دنیا 21 سینچری کے اندر اس کے اوپر فوکس کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تھنکنگ کی تو سمجھ آتی ہے، ہم تھنک کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، پھر ایکٹ کرتے ہیں۔ یہ کریٹیکل تھنکنگ کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ کریٹیکل تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کسی ایک چیز کے اوپر جب سوچتے ہیں تو اس کو آپ مختلف پہلوؤں سے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ اس کا پلس پوائنٹ کیا ہے، اس کا نیگیٹو پوائنٹ کیا ہے، اس کا ماضی کیا تھا، اس کا مستقبل میں کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے۔ جب ایک ہی چیز کے بارے میں مختلف اینگل سے، ڈیفرنٹ اسٹائل سے، ڈیفرنٹ اسپیکٹ سے آپ اس کو دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے، وہ تھنکنگ آپ کی کرٹیکل تھنکنگ ہوگی، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے۔ لیکن ایک عام تھنک آپ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں فلان چیز ایسی ہے بس، لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں یہ چیز کیوں ہے، یہ کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کو ہیومن بینگ کس طرح اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں، اور آنے والے کل میں اس کی افادیت کیا ہونی ہے، تو یہ جو تھنکنگ ہے اس کو کرٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو مین چیز ہے جو ہمارے مسلمانوں کا سرمایہ تھا، تخلیقی صلاحیت کا ہونا،
تو وہ نئی بچوں کے اندر پیدا ہو رہی ہیں. اور تخلیقی صلاحیت کیا ہے؟ ہم کاپی کر رہے ہیں، یعنی ہم پوری دنیا کو کاپی کرتے ہیں، ہم خود سے نہیں چیزوں کو کر رہے. تو جب تک ہم کاپی کرتے رہیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح میں جس طرح بتا رہا تھا کہ مسلمانوں کا سرمایہ تھا کہ ہم چیزوں کو کریٹ کرتے تھے. نئی نئی ایجادات ساری مسلمانوں کے سائنسدانوں نے کی ہیں، لیکن آج کل جو ہے نا وہ بچوں کے اندر وہ آ ہی نہیں رہی. کیونکہ میں پھر وہی کہوں گا کہ ہم رٹواتے ہیں انفارمیشن کو، ہم بچوں کو پریکٹیکل نہیں کرواتے. جس طرح کہ دیکھیں نا امی، اپنے ادارے کے اندر ہم نے ابھی یہی سٹارٹ کیا ہے کہ بچے کو تھنک کرنا سکھائیں، بچے کو چیزوں کو بنانا سکھائیں، وہ ہاتھ سے چیزوں کو بنائے. تو جب وہ کرے گا تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہوں گی. دوسرا، جس طرح میں نے کمیونیکیشن آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، پوری دنیا اس کے اوپر فوکس کر رہی ہے. آپ کے پاس بہت سارا نالج ہے، یعنی آپ کے پاس بہت ساری دنیا کی انفارمیشن ہے، لیکن آپ کے پاس یہ اسکل ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی بات کو لوگوں تک کمیونیکیٹ کر سکیں. تو اس کا فائدہ کیا؟ یا لوگ جتنی زیادہ اس وقت پوری دنیا کے اندر نیٹ کے اوپر، آپ یوٹیوب میں چلے جائیں یا باقی جتنی ایپس ہیں ان کو یوز کریں، اتنی زیادہ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ کی وہ کمیونیکیشن آپ تک پہنچ ہی نہیں رہی، آپ وہ لینگویج انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، وہ ڈیٹا آپ تک ٹرانسفر ہی نہیں ہوتا، تو فائدہ کوئی نہیں ہے. تو کمیونیکیشن کے اوپر بڑا ہمیں جو ہے نا وہ سکل ڈیولپ کرنی ہے کہ اپنی بات لوگوں تک پہنچائی جا سکے اور لوگوں کی بات کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکے. اور پھر اس کے اندر اخلاقیات بڑی چیز ہیں. لیکن آج کل آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ جائیں، جو واحیات لینگویج وہاں پہ بولی جاتی ہے اور وہی آگے بچے اس کو کاپی کر رہے ہیں. تو کمیونیکیشن کے اندر ایک اخلاقیات کا بھی پہلو ہے. دیکھیں نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. تو ہمیں بھی اپنی بات جب لوگوں تک پہنچانی ہے تو اس کے اندر اخلاقی پہلو بڑا جو ہے نا وہ ہے کہ بات تو سارے کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی بات ہم بڑے دھیان سے سنتے ہیں، یا بڑا اثر کرتی ہے، یا بڑا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی رزلٹس بڑے زبردست ہوتے ہیں. تو وہ کمیونیکیشن ہے. اور تیسری، جس طرح میں نے بات کی، کریٹیکل تھنکنگ، بچوں کو سوچنے پہ مجبور کریں. اور چوتھی بڑی اہم یہ ہے کہ انڈیویجول کی کامیابی ایک کی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا میں کچھ نہیں ہے، ہم بڑی چیز ہے. اب بہت سارے لیڈرز کو دیکھیں جب وہ تقریریں کرتے تو میں یہ میں کچھ نہیں ہوتا ہے. ٹیم ورک ہوتا ہے، کولیبریشن جب ہوتا ہے نا، جب مل کے سارے کام کرتے ہیں تو پھر آگے. تو دنیا ان 4 چیزوں کے اوپر فوکس کی ہوا ہے 21 سینچری کے اندر. کہ انہوں نے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بچے کے اندر کریٹیکل تھنکنگ لے کے آؤ، بچے کو کمیونیکیشن سکھاؤ، بچے کو کریٹیویٹی سکھاؤ اور بچے کو کولیبریشن سکھاؤ. وہ تاکہ ٹیم کے ساتھ، تاکہ وہ معاشرے کا حصہ بنے، تو اس لیے وہ آگے چل پائے گا. آپ نے ایک بات کی کہ آج کل کاپی کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ڈیفینیٹلی کسی بھی شعبہ میں ہم دیکھ لیں تو ہر انسان ایک دوسرے کو کاپی کر رہا ہے. آج کل اڈاپٹیشن کا دور ہے. از اٹ اے رائٹ وے؟ یہ نا 2 ورڈ ہیں، ایک ہے اڈاپٹیشن، ایک ہے اڈیپٹیشن. اڈاپٹیشن ہوتا ہے ہو بہو کسی چیز کو آپ کاپی کر لیتے ہیں. اڈیپٹیشن یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہوتا ہے، آئیڈیاز ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھ کر آپ اپنے مطلب، اپنے فائدے، اپنے سوسائٹی یا اپنے کلچر یا اپنے مذہب کو دیکھتے ہوئے ان میں سے چیزیں لے کر اس کو مولڈ کر لیتے ہیں، اپڈیٹ کر لیتے ہیں. تو اڈیپٹیشن ہونی چاہیے، اڈاپٹیشن نہیں ہونی چاہیے. اڈاپٹیشن تو کاپی ہے نا، یہ تو میں اس کے خلاف ہوں. لیکن اڈیپٹیشن یہ ہے کہ ہمیں، کیونکہ دنیا کے اندر جتنے آئیڈیاز ہیں، کہتے ہیں عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے تجربے سے سیکھتا ہے. تو تجربہ ضرور ان کا ہمیں لینا چاہیے، کنسیڈر بھی کرنا چاہیے پوری دنیا کیا کر رہی ہے، لیکن ہمیں اس کو اپنی ضرورت کے مطابق، جس طرح کہا کہ اپنے مذہب کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق ہم نے اس کو پھر لے کر چلنا ہے. تو اڈیپٹیشن ہونی چاہیے، اڈاپٹیشن نہیں ہونی چاہیے. اوکے، اکارڈنگ ٹو یور پوائنٹ آف ویو ہمیں اڈیپٹیشن پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اوکے سر، آپ آگاہ یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کے ساتھ پروجیکٹس کر رہے ہیں، آپ انہیں ہمارے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کر سکتے ہیں؟ آغا خان ایگزامینیشن بورڈ کے ساتھ جب میں نے رائل کیمبرج اسکول بھی بنایا تھا تو تب بھی میں نے 8 سال ان کے ساتھ کام کیا تھا. ان کا بالکل او لیول اور اے لیول جس طرح ایگزامینیشن ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایگزامینیشن آپ کو دیتے ہیں، آپ کو ٹارگٹس دیتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے جا کے کام کرنا ہوتا ہے. ابھی جو ہوم اسکول کے اندر ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، پہلے 6, 7, 8 کلاس کا ہم نے کیا ہے. ابھی جو ہے وہ 3, 4, 5 اور 6, 7, 8 کلاسز جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں. یہ ہے پروجیکٹ بیسڈ لرننگ. اس میں یہ ہے کہ بچے کو ایک پروجیکٹ دیا جاتا ہے اور وہ ایک بچہ جو نہیں بلکہ 5 بچے مل کر اس پروجیکٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. مثلا ان کو ایک ٹاپک دیا گیا منرل واٹر،
تو منرل واٹر کا ان کا پروجیکٹ ہو گیا. اب وہ منرل واٹر کیسے بنتا ہے, وہ کس پروسیس سے بنایا جا سکتا ہے, اس کے اوپر کاسٹ کتنی آتی ہے, پھر انہوں نے وہ لیب میں جا کے بنانا ہے. بنانے کے بعد انہوں نے ایک پریزنٹیشن تیار کرنی ہے, اس کا ایک ریٹن کرنا ہے, ایک پریکٹیکل کرنا ہے, پھر وہ اپنی کلاس کے اندر آ کر اپنی ٹیچر کے سامنے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. وہ ساری پریزنٹیشن اور ان کا جو انفارمیشن ہے وہ سارا کے سارا پروجیکٹ یونیورسٹی بھیجا جاتا ہے. یونیورسٹی پھر اس کو ایویلویٹ کرتی ہے, پھر وہ ان کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے. اس طرح ہر بچہ جو ہے نا مختلف ٹاپک کے اوپر مختلف سبجیکٹ کے 4 پروجیکٹ ایک سال کے اندر کرتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, جس بچے نے پریکٹیکلی ایک پروجیکٹ کر لیا, اس کا ڈیٹا کلیکشن کی, اس کو پریکٹیکلی اپنے ہاتھ سے لیب میں کیا, پھر اس کے اوپر اس نے لکھا, پھر اس کو اس نے پریزنٹ کیا, تو کتنی سکلز اس کی بلٹ ہوتی ہیں. تو اس لیے آغا خان کے ساتھ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بڑے ہی یونیک ہے, اور اس کا امپیکٹ بھی ابھی 1 سال کے عمر میں ہو گیا ہے. وہ بڑا زبردست ہے. ان بچوں کا کانفیڈنس لیول دیکھیں, بلکہ پیرنٹس کو یاد ہوگا, ہم نے پچھلی پی ٹی ایم کے اوپر جب پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوئی تھی تو ہمارے بچوں نے وہ جو پروجیکٹس کیے تھے وہ پریزنٹ کیے تھے. اور مجھے بڑا یاد ہے, فیصل آباد یونیورسٹی سے ایک بچہ آیا تھا, وہ کہتا تھا اس طرح اتنا کانفیڈنس اور اتنے کنسیپٹ کلیئر تو میں نے وہاں پہ یونیورسٹی کے اندر بھی لوگوں کے نہیں دیکھے جتنے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے کر رہے ہیں. تو وہی بات ہے کہ جو دنیا اس وقت فوکس کر رہی ہے کولیبریٹ کروانے کی اور کمیونیکیشن کی, کریٹیوٹی کی, ٹھیک ہے نا, اور کمیونیکیشن کی, وہ ساری چیزیں اس پروجیکٹ کے اندر آ جاتی ہیں. یعنی جو پوری دنیا 21 سینچری کے اندر فوکس کر رہی ہے, وہ چاروں کی چاروں سکلز جب ہم آغا خان کے ساتھ بچوں کو پروجیکٹ کرواتے ہیں تو وہ ان کی بلٹ ہوتی ہیں. پروجیکٹ میں یہ ساری چیزیں کروائی جا رہی ہیں. جی جی. آلرائٹ سر, ٹیک ایجوکیشن کے ساتھ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے, اور وہ یہ ٹیکنالوجی آپ کو کس طرح سپورٹ کر رہی ہے؟ ٹیک ایجوکیشن جو ہے یہ سافٹ ویئر بیس ان کا سارا ہے. یہ سنگاپور سے آپریٹ ہوتا ہے. ابھی جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ذکیہ صاحب مانٹیسوری کیمپس ہے ہوم اسکول کا, اور یہاں پہ ہر کمرے کے اندر انٹریکٹیو بورڈ لگا ہوا ہے. انٹریکٹیو بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ بچے وہاں پہ اس بورڈ کے اوپر جا کے پوری فری سٹائل کے اندر کھیلتے ہیں, چیزوں کو چھوٹا بڑا کرتے ہیں, گھما کر دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ 4D ہے, اس کی ہر ڈیمینشن وہ دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل ہارٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ہارٹ کو اوپن کرتے ہیں, اپنے ہاتھ سے ہارٹ کو وہ ٹچ کریں گے تو اس کے اوپر لیبلنگ ہونا شروع ہو جائے گی. تو ہارٹ کے بارے میں جو ان کو پریکٹیکل جا کے دیکھنا تھا لیب کے اندر, وہ انٹریکٹیو بورڈ کے اوپر کرتے ہیں. پھر ان کو ساؤنڈ سکھائے جاتے ہیں, پھر ان کو اوریجنل لینگویج کے جو ساؤنڈز ہیں وہ وہاں پہ سکھائے جاتے ہیں. ہر سبجیکٹ کو ہم انٹریکٹیو بورڈ کے اوپر لے کر آئے ہیں. بڑی سکرین کے اوپر بچے دیکھتے ہیں, ٹچ کرتے ہیں اور فیل کرتے ہیں جس طرح وہ اس کا انوالو ہو گئے ہیں. تو یہ جو ٹیک ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ ہم اپنے انٹریکٹیو بورڈ, یہ تو مانٹیسوری کا ہے, ہم 1 کلاس سے لے کر 10th کلاس تک تقریباً سائنس کا سارا سلیبس, اور 9th 10th کا ٹوٹل سلیبس, اور اس طرح فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا ٹوٹل سلیبس جو ہے نا ہمارا انٹریکٹیو بورڈ کے اوپر ہے. تو اس کی باقاعدہ ویڈیوز ہیں, اس کے باقاعدہ جو لیکچرز ہیں, اس کے باقاعدہ پریکٹیکل ہیں. تو وہ بچے جب وہاں پہ دیکھتے ہیں, وہ جو کنسیپٹ ان کا کلیئر ہوتا ہے وہ بک کے اوپر نہیں ہو سکتا. بک کی انفارمیشن پھر میں یہ کہتا ہوں رٹے تک ہے, وہ رٹتے ہیں جا کے کاپی کرتے ہیں, لیکن یہ جو چیزیں وہ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ پریکٹیکل ہے اور وہ ان کی لائف کا حصہ بنتا ہے. اس کو کہتے ہیں لائف لرننگ, کہ اپنی جو اس کی لائف کا جو پریکٹیکل اس نے گزارنا ہے آگے, اس کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں میں نے فلان جگہ پڑھی تھی. لیکن ہم اگر دیکھتے ہیں نا اپنے پریویس کو, تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے کون سے ایئر کے اندر کس کلاس کے اندر کیا پڑھا تھا, سب کچھ بھول چکا ہے. لیکن یہ بچے نہیں بھولیں گے. جس طرح بالکل کہ آپ نے بچپن میں بائک چلانا سیکھی تھی وہ آج بھی آپ چلا رہے ہیں, اب 10 سال بعد بھی چلائیں گے آپ کو چلانی آتی ہے. تو یہ جو نالج ہے یہ ان کی زندگی کا حصہ بن رہا ہے. ویری انٹرسٹنگ. سر, آپ نے لاسٹ ایئر کرگستان کا وزٹ کیا, تو میرا انٹرنیشنل اسٹڈی کے حوالے سے اسپیشلی میں بچوں کے حوالے سے آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گی کہ کنٹری وائز مجھے بتائیں کہ وہاں پہ کون کون سی اپرچونیٹیز. اچھا, یہ ہے کہ ہمارا کیونکہ یہ جو ہوم سکولز ہے یہاں پہ 3-4 پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں. ایک جس طرح میں نے بتایا کہ ہوم سکول ہے, ایک مانٹیسوری کیمپس ہے, ایک گرلز کالج ہے, اور اس طرح ایک اپرائزر کنسلٹنٹ کے طور پہ ہم کام کر رہے ہیں. انٹرنیشنل ایجوکیشن کی کوچنگ کرتے ہیں. اس میں ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے مثلا FSC کے بعد کس طرح آپ نے آئلٹس کرنا ہے, کس طرح آپ نے آگے جا کے انگلینڈ میں پڑھ سکتے ہیں, کیسے آسٹریلیا کے اندر پڑھ سکتے ہیں, کیسے کینیڈا کے اندر پڑھ سکتے ہیں, کس طرح آپ USA کے اندر امریکہ میں جا سکتے ہیں, جس طرح میں خود امریکہ میں جا کے پڑھا ہوں. تو وہ جو ہمارا سسٹم ہے اس کے میں ایک ہم نے نئی چیز ایڈ کی جو پچھلے سال جو اکمل صاحب چٹا صاحب اور میں کرگستان گئے. وہاں پہ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں عمران جٹھول صاحب, انہوں نے ہمیں وہ سارا فیسیلیٹیٹ کیا.
تو وہاں پہ یوریشین سیلم بیکوف اور انٹرنیشنل میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہوا. اس کا یہ تھا کہ جتنے بچے یہاں پہ MBBS نہیں کر پاتے میرٹ نہ ہونے کی وجہ سے, یعنی وہ میرٹ پہ پورا نہیں آتے, تو وہ بچوں کے خواب سارے ادھورے رہ جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ مخصوص سیٹیں ہیں, اس کے بعد وہ بچے میڈیکل کے اندر ایڈمیشن نہیں لے پاتے. تو ان بچیوں اور بچوں کے لیے وہاں پہ اپرچونٹی ہے کرگستان کے اندر بشکیک میں. میں خود وہاں پہ یونیورسٹی کو دیکھا, ان کا ہاسٹل کو دیکھا, خاص کر بچیوں کے حوالے سے میں کہوں گا کہ بڑا زبردست وہاں پہ ان کی جو ہے نا پردے کا, ان کے سیپریٹ رہنے کا, ان کے کھانے کا, ان کے تحفظ کا بہت زبردست انہوں نے انتظام کیا. اور خاص کر کھانا بڑا زبردست تھا, پنجابی اور وہ تھا, تو وہ بڑا یعنی مجھے وہاں پہ دیکھ کے بالکل ایسے ہی لگا جب ہم یونیورسٹیز میں گئے, کیونکہ وہاں پہ 15,000 کے قریب انڈین, پاکستانی اور بنگالی بچے پڑھ رہے تھے, تو میں لگ رہا تھا ہم پاکستان میں گھوم پھر رہے ہیں. تو وہ بچوں کے لیے بڑا زبردست. اس کے علاوہ بھی بچے کسی ملک کے اندر جا کر اسٹڈی حاصل کرنا چاہیں تو انشاءاللہ جو ہوم سکول کا جو اپرائزر پروجیکٹ ہے اس کے اندر ہم بچوں کو بالکل فری ہم جو ہے نا انفارمیشن دیتے ہیں. ابھی تو ہم نے اس کا سیپریٹ جو ہے نا وہ دفتر بھی بنا دیا ہے, اور بلکہ میں پیرنٹس کو کہوں گا کہ ایک آپ کے لیے ایک اور ہمارے آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے حج اور عمرے کا بھی انشاءاللہ شروع کیا ہے. تو نیکسٹ جو ہے نا میرے جتنے بھی سکولز ہیں, جتنے پیرنٹس ہیں, وہ اگر عمرہ پہ جانا چاہیں تو ان کو انشاءاللہ پاکستان کے اندر بیسٹ سروس جو ہے نا عمرے کے لیے دی جائیں گی. اور وہ اس لیے کہ میں خود بھی 4-5 دفعہ گیا ہوں. یہاں سے جب ہم جاتے ہیں تو کچھ اور بات کی جاتی ہے, لیکن وہاں جب احرام باندھا ہوتا ہے ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہوتے, بول بھی نہیں سکتے ہوتے, تو وہاں جا کے ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیزیں ہمیں کر رہے ہیں. تو وہ میرا بڑی دیر کا تھا کہ لوگوں کو سچ بتایا جائے ادھر ہی, اور وہاں پہ ہماری ماشاءاللہ ٹیم ہوگی اور وہ لوگوں کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرے گی. تو حج اور عمرے کا بھی انشاءاللہ جو ہم وہ سٹارٹ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. ہوپ فلی یہ سیشن آپ کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوگا. جتنے بھی میں نے تعلیم سے ریلیٹڈ کوشچنس کیے ہیں, آئی تھنک سو اس میں کافی حد تک آپ کو آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ تعلیم کیا ہے.